السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو ہمارے چینل پیارا اسلام 10 پر ایک بار پھر سے سواگت ہے۔ آج کا واقعہ ابو جان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ۔ باپ کے وفات کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت آمینہ پر ایسا صدمہ لگا کہ وہ اکثر خاموش ہی رہتی تھی، کسی سے بھی بات نہ کرتی، بہت خاموش اور گمشم سی رہتی تھی۔ انہوں نے خود کے لیے جینا ہی چھوڑ دیا تھا، صرف پیٹ میں ایک بچہ تھا جس کی خاطر انہوں نے خود کو قربان کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو سمجھایا کرتی تھی، اے آمینہ، اب تمہاری سب سے بڑی امید تمہارا یہ بچہ ہے، تمہیں اس کے لیے جینا ہے، تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شوہر کو یاد کر کے حضرت آمینہ بہت رویا کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتے بن گئے اور ہفتے مہینے بن گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کی مدت پوری کر رہے تھے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہو۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا کہ میں اپنے ہاتھوں کی ہی بالٹی میں پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑا رکھتی اور مجھے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اے آمینہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہے، کبھی ہاتھ پیروں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑاپن آنا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی بھی ایسا تکلیف دیکھنے کو نہ ملی۔ یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت آمینہ کو بڑی عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہے کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب میں نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر اس کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے کہ یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یا اللہ، اس بچے کی حفاظت فرما اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ چاچا اسے انتظار میں رہتے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور اس کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کے یہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، اس کے پیٹ میں بچہ تھا لیکن ابھی کسی
का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उस यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं। तो उसने आलिमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो यह सारे यहूदी मक्का पहुँचे और आकर मालूम किया कि वहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया कि हाँ, यह मक्का में 5 ऐसी औरतें हैं कि जिसके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उस यहूदी ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश की जिसका बाप वफात पा चुका हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे के बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुँचे। हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुँच चुकी है। वक्त गुजरता गया और आखिर वो दिन भी आया कि जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो दिन भी आया कि जिसका इंतजार आसमान व जमीन, चरिंद व परिंद सबको था और हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया था। आज उनकी अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। और भी सच्ची वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।